Assalamu alaikum. Welcome to video lecture series. Today we will discuss about what is social structure. Here is according to Radcliffe Brown, social structure is a part of the social structure of all social relations of person to person. In the study of social structure, the concrete reality with which we are concerned is the set of actually existing relations at a given movement of time that link together certain human beings. सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली सोशल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है बिटवीन पर्सन टू पर्सन और तमाम के तमाम जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो सोसाइटी की एक ऐसी रियलिटी है जिसमें हम डिफरेंट एग्जिस्टिंग रिलेशंस को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर लेके चलते हैं और इससे हमारे आपस में ह्यूमन बींग्स के लिंक्स क्रिएट होते हैं और वो तमाम के तमाम सोशल रिलेशनशिप्स हैं जो उन सोशल स्ट्रक्चर्स के अंदर रहते हुए स्टेबल पैटर्न्स के ऊपर वर्किंग करते हुए इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं सम एलिमेंट्स हैं सोशल स्ट्रक्चर के स्टेटस एंड रोल जब भी हम सोशल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं उन सोशल स्ट्रक्चर्स में इंडिविजुअल्स मूव करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स नज़र आते हैं डिफरेंट टीम्स वर्किंग करती नज़र आती हैं जो कि उस इंस्टीट्यूशन की उस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सोसाइटी की डेवलपमेंट के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं उसमें हमें डिफरेंट स्टेटस में और डिफरेंट रोल परफॉर्म करते हुए लोग नज़र आते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टेटस अकॉर्डिंग टू डेविस स्टेटस इज अ पोजीशन इन द जनरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम recognized and supported by the entire society spontaneously evolved rather than deliberately created rooted in the folkways and mores स्टेटस बेसिकली एक ऐसी असाइंड पोजीशन है सोसाइटी के अंदर जो कि किसी भी इंडिविजुअल को रिकग्नाइज्ड करती है और उसको सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस और एक पोजीशन जो है वो बताती है और ये हमारा एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है जो कि किसी भी अदारे में जब भी किसी भी पर्सन को कोई भी पोजीशन अपॉइंट की जाती है उस पोजीशन के साथ उसका एक स्टेटस बन जाता है उसी स्टेटस के अंदर रहता है वो एक रोल परफॉर्म करता है दो तरह के स्टेटस हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस एस्क्राइब्ड स्टेटस बाय बर्थ होता है और द प्लेसमेंट इन अ सोशल ग्रुप कि मतलब जो बाय बर्थ हमें स्टेटस मिलता है वो एस्क्राइब्ड स्टेटस हम किस फैमिली में पैदा हुए हैं फैमिली का स्टेटस क्या है फाइनेंशियली मेजरमेंट्स क्या हैं पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन क्या है कैसे सोशल सर्कल्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें एस्क्राइब्ड स्टेटस में मिलती हैं अचीव्ड स्टेटस is the position that a person has earned out of his own personal efforts ऐसी पोजीशन जो कि इंसान अपनी मेहनत से कमाता है और वो गेन करता है उस पोजीशन को वो अचीव्ड स्टेटस है आप जितनी भी मेहनत करते जाएंगे आपका एक स्टेटस डेवलप होता जाएगा आपकी प्रमोशन होती जाएगी बीइंग अ स्टूडेंट अगर आप मेहनत करें तो आपकी अच्छी पोजीशन बनेगी तो आप उस स्टेटस को अचीव करें क्योंकि आपके साथ टैग लग गया पोजीशन होल्डर का टॉपर का इसी तरह अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में देखें तो हमारे पास डिफरेंट जॉब डेजिग्नेशंस हैं डिस्क्रिप्शंस हैं हायरार्कीज़ बनी हुई हैं वो हायरार्कीज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस हैं वो हायरार्कीज़ हमारे स्टेटस को डिफाइन करती हैं वो हायरार्कीज़ हमारी पोजीशंस को डिफाइन करती हैं हमारी जॉब डिस्क्रिप्शंस को डिफाइन करती हैं उन्हीं के साथ हमें पता चलेगा किस पर्सन के पास क्या पोजीशन है और उसका क्या स्टेटस है उसके पास कितनी अथॉरिटी है इसी के साथ जो है हम रोल को डिफाइन करते हैं कि जब हम स्टेटस की बात करते हैं स्टेटस के अंदर उसी स्टेटस के साथ हमारे पास डिफरेंट रोल्स आ जाते हैं रोल बेसिकली इज़ द सेट ऑफ नॉर्म्स वैल्यूज बिहेवियर्स एंड पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स अटैच टू अ स्टेटस ऐसे सेट ऑफ नॉर्म्स वैल्यूज़ और बिहेवियर्स और पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी भी स्टेटस के साथ अटैच हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक अदारे में बीइंग अ लेक्चरर अगर एक पर्सन अपॉइंट हुआ है तो उसको जो सेट ऑफ नॉर्म्स बताई गई हैं उस अदारे ने बताई हैं कि बीइंग अ लेक्चरर उसकी क्या परफॉर्मेंस है क्या रूल्स उसने फॉलो करने हैं क्या वैल्यूज़ हैं क्या बिहेवियर परफॉर्म करेगा उसकी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए ये एक स्टेटस के अंदर रहते हुए उसको पता चल रही हैं और उसी स्टेटस के साथ वो जब वो उन्हीं नॉर्म्स को वैल्यूज़ को वैसे ही बिहेवियर और वैसे ही अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर वर्किंग करेगा तो वैसे ही उसका रोल होता जाएगा और इसमें कोई भी इंडिविजुअल जब भी किसी भी स्टेटस में ऑक्यूपाई हो जाता है बीइंग अ स्टूडेंट है बीइंग अ एम्प्लॉय है और अब बीइंग अ क्लब प्रेसिडेंट है कोई भी रोल जिसमें वो परफॉर्मेंस दे रहा है
اس میں وہ نارمس کو، ویلیوز کو، بیہیویئرس کو اور اپنی پرسنالٹی کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. کچھ ٹائپس ہیں رولس کے حوالے سے. سب سے پہلے رول کنفلکٹ. رول کنفلکٹ جس میں competing demands of two or more roles that vie for our time and energy, جس میں ہم ایٹ اے ٹائم کئی اسٹیٹس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل a working father is expected at work on time but is late because of his children is sick. فار ایگزامپل کہ ایک ورکنگ فادر ہے، اس نے وقت پہ اپنے کام پہ پہنچنا ہے لیکن ڈیو ٹو ہز چلڈرن از سک وہ اپنے کام پہ ٹائم پہ نہیں پہنچ پا رہا. دس از اے رول کنفلکٹ. مطلب آپ نے ایٹ اے ٹائم کئی اسٹیٹس پرفارم کرنے ہیں اور اس اسٹیٹسز میں آپ کے کئی رولز ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک طرف ایز اے فادر بھی رول پلے کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ایز اے امپلائی بھی، آپ کو فکر ہے کہ آپ نے اپنے کام پہ ٹائم پہ پہنچنا ہے. ہز رولز ایز فادر اینڈ امپلائی آر دین ان کانفلکٹ. کہ اس ٹائم پہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اپنے بیمار چلڈرن کو دیکھے یا پھر وہ اپنے کام پہ وقت پہ پہنچے. تو یہ رول کنفلکٹ ہے جب آپ ایک ہی ایٹ اے ٹائم جو ہے آپ کے پاس ڈفرینٹ سچویشنز آ جاتی ہیں اور اس ٹائم میں آپ نے کس طرح سے اپنے کمپیٹنگ ڈیمانڈس کو فلفل کرنا ہے. سیکنڈ از رول سٹرین. رول سٹرین is when an individual incompatible behavior, expectations or obligations are associated with a single social role. ایک ہی سوشل رول کے ساتھ، ایک ہی سنگل سوشل رول کے ساتھ جب ہم ایک ہی انڈیویجول کے ساتھ ڈفرینٹ بیہیویئرز اور ایکسپیکٹیشنز اٹیچ کر دیتے ہیں تو وہ رول سٹرین میں آنا شروع ہو جاتا ہے. For example, a person has difficulty meeting the responsibilities of a particular role in his or her life. For if you are reading this right now at a time when you are having trouble keeping up with the expectations on you as a student, learning all you need to learn, keeping on top of the work involved, this means you are experiencing strain on your role as a student. آپ ایک ہی سنگل رول کے اندر رہتے ہوئے بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کو ڈفرینٹ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں، آپ ان رسپانسبلٹیز کو کیسے فلفل کریں گے، آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ سے اب ہم نے مطلب ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں اس میں آپ سے ٹرین میں آ گئے ہیں کہ ہمیں ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ بینگ اے اسٹوڈنٹ بھی ایک رول پلے کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز کو بھی فلفل کرنا ہے. تو یہ چیزیں رول سٹرین کا حصہ بن جاتی ہیں. رول ایکسپیکٹیشن میں ہم لوگوں کے ساتھ رولز کو اٹیچ کر دیتے ہیں. ہمیں کوئی بھی ہمارے ایکشنز ہیں وہ ایکشنز جو ہے نا وہ ایکسپیکٹڈ فرام اے پرسن پلینگ اے سرٹن رول، کہ ہم اس پرسن کے ساتھ وہ رول اٹیچ کر دیتے ہیں اور اس سے امیدیں لگاتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ رول پرفارم کرے گا، ویسا ہی پرفارمنس دے گا. فار انسٹنس ایچ پروفیشن ہیز اے اسپیسیفک سیٹ آف رولس دیٹ آر ایکسپیکٹڈ فرام دیم. جیسا اسٹیٹس ہے، اگر بینگ اسسٹنٹ پروفیسر ہے تو ویسا اسٹیٹس ہے، اس کے رول بھی ویسے ہیں اور اس کی ایکسپیکٹیشنز بھی ویسے ہی لگائی جاتی ہیں. What is role performance? Role performance is a term that refers to the level of performance of a person with respect to the role that she or he is assigned with. رول پرفارمنس میں ایک ایسا لیول آف پرفارمنس ہے جس میں انڈیویژولز اپنے رولز کو رسپیکٹڈلی پرفارم کرتے ہیں جو کہ انہیں اسائن کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کا ایک رول ہے، آپ کو ٹاسک اسائن کیے گئے ہیں اور آپ نے وہ ٹاسک اگر فلفل کیے ہیں تو یہ آپ کی رول پرفارمنس ہے. واٹ از رول ایگزٹ؟ جب بھی آپ کسی نئی جگہ پہ جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور پرانی جگہ سے ڈسکنٹینیو ہو رہے ہوتے ہیں تو رول ایگزٹ ہے کہ آپ کا وہاں پہ ٹاسک پورا ہو گیا اور ٹاسک پورا ہوتے ہی آپ وہاں سے رول ایگزٹ کر رہے ہیں. An example is the transformation of an individual into a parent. پہلے being an individual آپ ایز اے برادر رول پلے کر رہے تھے. آفٹر میرج آپ بردر کے رول کو ایگزٹ کر کے آپ میرج والے رول میں آ گئے اور بینگ اے پیرنٹ اب آپ رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں رول ایگزٹ میں ہیں. کچھ ڈراماٹرجیکل پرسپیکٹیو ہے. اکارڈنگ ٹو دا ارونگ کافمین کہتے کہ اس نے اپنی بک میں دا پریزنٹیشن آف سیلف ان ایوری ڈے لائف کے اندر اس نے ڈیلی بیسس پہ جو چیزیں ہماری لائف کے اندر پریکٹس ہوتی ہیں، جو اسٹیٹس اور رول انڈیویجولز ایکچوئل لائف کے اندر پرفارم کرتے ہیں، ان کو ڈسکس کیا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو ورلڈ ہے، یہ جو ہماری سوشل لائف ہے، ریئل لائف ہے، یہ ڈراماٹرجیکل پرسپیکٹیو کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ایک انڈیویجول، ایک انسان، ایک پرسن جو ہے وہ اپنی لائف کے اندر بھی بینگ اے ایکٹر ایک رول پلے کرتا ہے، جس میں ہم ڈفرینٹ فیکٹرز کو، ڈفرینٹ امپریشنز کو مینٹین کرتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں. کیا اسٹیٹس ہے، اس اسٹیٹس کے لیے کیا پریپریشن کرنی ہے، اسٹیٹس کے ساتھ جو رول اٹیچ ہے، آپ نے اس اسٹیٹس میں جا کے کیسے رول پرفارم کرنا ہے، اس سے پہلے کی جو پریپریشن ہے وہ کیسے کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ڈراماٹرجیکل، کیونکہ اس ادارے میں ہمارے ساتھ ایک اسٹیٹس اسائن ہے اور ہمارا کریکٹر اس اسٹیٹس کے مطابق دیکھا جائے گا. تو اوور آل ایک انڈیویجول ریالٹی میں بھی اپنی ایکچوئل پرسنالٹی کو ڈسکرائب نہیں کر پاتا. اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹس، اکارڈنگ ٹو دا رولز، وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرتا ہے. سب سے پہلے امپریشن مینجمنٹ. دس از وین پیپل ٹرائی ٹو کنٹرول دا امپریشن دیٹ ادرس ہیو آف دیم. کہ اپنے امپریشنس کو آپ مینیج کرتے ہیں. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. آپ نے فرسٹ ٹائم میں جیسا امپریشن آپ دیں گے وہی لوگوں کے مائنڈ میں ایک امیج ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور ویسے کبھی آپ کسی پرابلم میں ہیں، ٹربل میں ہیں، تو آپ نے اپنے امپریشن مینیج کرنے، آپ نے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا ہے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، مطلب آپ ایک کریکٹر کے اندر جا کے رول پلے کر رہے ہیں. رول امیج اینڈ سینس آف سیلف دا ایکٹر ڈیزائرز ٹو کنوے ٹو دا ورلڈ. رول امیج مینس کہ ایک ایکٹر جو ہے وہ اپنی سیلف کو پوری ورلڈ کے اندر کنوے کر رہا ہے. وٹ از اسکرپٹ؟ اسکرپٹ از اے سرٹن ایلیمنٹس دیٹ آر کنوینئنٹ اینڈ یوزڈ فار گائیڈنس ان ڈیلی اینڈ ریپیٹڈ کنورسیشن کین بی کنسیڈرڈ ایز اسکرپٹڈ. ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ ہمیں ایزی رکھتا ہے، ہمیں کنوینئنٹ رکھتا ہے کہ ہم نے ڈیلی لائف کے اندر جو اپنی کنورسیشن رپیٹ کرنی ہے، اسی کنورسیشن کو ہم نے کس طرح سے پرفارم کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم اداروں کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان اداروں کے ساتھ ہمارے ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہیں. ان بیہیویئرز میں جب ہم آتے ہیں، ان رولز میں آتے ہیں، ان اسٹیٹس میں آتے ہیں، تو ہم وہی کنورسیشن بار بار رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از اے اسکرپٹ. واٹ از اسٹیج؟ A physical environment, the situation for social interaction. ایک ایسا فزیکل انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ لوگ سوشلی انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. واٹ از فرنٹ اسٹیج؟ فرنٹ اسٹیج ایک ویزیبل آڈینس ہوتی ہے جس میں آپ نے فائنلی جا کے اپنی آڈینس کو پرفارمنس دینی ہے کہ پیپل کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ. واٹ از بیک اسٹیج؟ بیک اسٹیج ایک ہڈن پرفارمنس ہے. اس میں آپ نے اپنی فائنل پرفارمنس کے لیے کیا کیا پریپریشن کی ہیں، کہاں سے ڈیٹا لیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ انٹر لنک تھے، کون لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، کن کی گائیڈنس تھی. یہ ساری بیک سٹیج کی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ ڈفرینٹ آڈینس کے ساتھ مل کے، ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ مل کے فائنل پریپریشن کی تیاری کرتے ہیں. فرنٹ سٹیج پہ آ کے لوگوں کے ساتھ اس فائنل پرفارمنس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. واٹ از آف سٹیج؟ نو پرفارمنس اور آڈینس انوالومنٹ ان پبلک ارینجمنٹس وین انوالوڈ. لوگوں کی جو انوالومنٹ ہے، جب لوگ انوالو ہوتے ہیں تو آپ ان کو کیسے پھر ارینج کرنا شروع کرتے ہیں. اس میں کوئی اسٹیج نہیں ہوتا، کوئی ایسے پرفارمنس نہیں ہوتی جو ڈیسائیڈڈ ہو. اس میں صرف ہمارے جو سوشلی ایکسیپٹیڈ اسٹینڈرڈز ہیں، ہم ان کے مطابق اپنے کریکٹرز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اوبویسلی ڈراماٹرجیکل پرسپیکٹیو میں ہماری اوور آل ریالٹی بیسڈ جو ہماری پرفارمنس ہیں وہ بھی ڈراماٹرجیکل پرفارمنس ہے. ہم کس ادارے میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ہمارا کیا اسٹیٹس اٹیچ ہے، اس اسٹیٹس میں ہم انوالو ہوتے ہیں، ویسے ہی رول پرفارم کرتے ہیں، وہی چیزیں کنورسیشن رپیٹ ہوتی ہے. ایک فزیکل ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے جہاں پہ ہم نے اسی سچویشن کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. ہم ڈیلی بیسس پہ فرنٹ اسٹیج پہ جا کے لوگوں کے ساتھ فائنل پرفارمنس کو شیئر کرتے ہیں. اس سے پیچھے جو ہماری پرفارمنسز ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں. پھر بعض اوقات ہمیں فرنٹ اسٹیج اور بیک اسٹیج کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. ہم کیجولی بیٹھے ہوئے ہمارے پاس کوئی آڈینس نہیں ہے، کوئی ایسا اسپیسیفک پرفارمنس نہیں ہے، صرف ہم اسی سوشل ایکسپیکٹڈ اسٹینڈرڈس کے اندر رہتے ہوئے اپنے رولز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس اٹ. تھینک یو.